ہمارے بھائی عدنان کے والد محترم جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے سارے ثواب کے لیے اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، لگائے چیز کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی ہیں استاد ماسٹر محمد حنیف صاحب، ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح میں ویسے پنجاب کالج میں ہوتا ہوں، وہاں لیکچر دے رہا تھا تو ان کی کال گئی، تو پیر صاحب کی پھر میں معذرت کروں گا دوبارہ، چونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے جا گیا ہماری، تو اوپر پھر لیکچر ہے، صرف 45 منٹ کا ہمیں چھٹی تھی، صرف لیکچر فری تھا، تو استادوں نے فون کیا اس لیے مجھے آنا پڑا، تھوڑی دیر انشاءاللہ سے پیر صاحب تفصیل بات کریں گے، توجہ دھیان سے سنیں گے، اللہ راضی ہوگا۔ موبائل فون بھی ہم اللہ کے گھر میں ویسے بھی آداب ہیں، آپ کر کے بیٹھا کریں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ نام محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو نام محمد کا واسطہ دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ موت سے بھلا کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ میرے عزیزوں، انسانوں پر بڑے بڑے صدمے آتے ہیں، اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، پارسا ہیں، نیک ہیں، رند ہیں، گنہگار ہے، آسی ہیں، ہر انسان پر خوشی کے بھی حالات آئے ہیں اور پریشانی کے بھی حالات آئے ہیں۔ سب سے زیادہ دکھ جو اٹھانا پڑا وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا پڑا، اللہ کے لاڈلے رسول، محبوب رسول، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ لیکن کیا فرمایا کہ اگر سارے نبیوں کی تکلیف اکٹھی کی جائے تو مجھ محمد کی تکلیف سب سے بڑھ جائے گی۔ تو یہ صدمات ہے، میرے آپ کے نبی پیدا ہوئے باپ کا سایہ بھی سب سے اٹھ گیا، تو اللہ کے پاک نبی نے حقوق بتائے پھر والدین کے، کیونکہ آپ خود یتیم پیدا ہوئے۔ ایک غزوہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جاتا ہوں یا رسول اللہ، ہم نے کہا بیٹھ جاؤ، دوسری دفعہ اجازت مانگی، پھر کہا بیٹھ جاؤ، تیسری دفعہ مانگی کہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تیری چچا تھے کہ تیری شکل میرے باپ عبداللہ سے ملی، میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ اور جب حضرت حمزہ احد میں شہید ہوتے ہیں آپ اتنے روئے ہیں اور آپ فرما رہے تھے کاش میرے چچا پر کوئی رونے والا ہو، اور 70 دفعہ ان کا جنازہ پڑھایا، کوئی کائنات میں ایسا نہیں آیا ہے۔ 70 شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی 4 پائی پڑی رہتی تھی، ایک لایا جاتا اس کا جنازہ پڑھا، پھر وہ چلا جاتا، تو 70 دفعہ ان کا جنازہ پڑھایا، اور آپ بہت رو رہے تھے، بڑے مغموم تھے کہ یہ میرے باپ کی طرح ہیں، میرے باپ کی طرح ہے، میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام اترے اور تسلی دی، یا رسول اللہ غم نہ کریں،
اللہ نے عرش پر یہ لکھ دیا ہے کہ سید الشہداء حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، تک جتنے شہید آئیں گے سب کے سردار حمزہ رہیں گے، اور وہ اللہ کا بھی شیر تھا، اللہ کے رسول کا بھی شیر تھا۔ تو یہ تسلیاں دی، اللہ نے آ کر تسلیاں دی۔ تو میرے جو یقیناً باپ کا صدمہ بڑا صدمہ ہوتا ہے، انسانوں پر جتنے بھی حالات آتے ہیں، جتنے بھی گہرے گہرے زخم لگتے ہیں، لیکن والدین کی موت کا صدمہ یہ انسان پھر اپنی موت تک نہیں بھولتا ہے کہ والدین کا بدل اللہ نے نہیں بنایا ہے، کوئی بدل نہیں، یہ وہ عظیم رشتے ہیں اور ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے۔ ویسے قرآن میں اللہ اپنے حق کے ساتھ اپنا حق رکھتا ہے، اپنے رسول کا حق رکھتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بار بار آتا ہے یؤذون اللہ و رسولہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بحرب من اللہ و رسولہ، یعنی اللہ اس کا رسول، اللہ اس کا رسول۔ لیکن 5 بار قرآن میں اللہ اپنے حق کے ساتھ یہ آیت لے کر آئے ہیں، بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور اتنا حکم ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے احیاء العلوم کے نام سے، اور اس کی دوسری جلد میں حقوق والدین پر باب باندھا ہے، حقوق والدین، اور اس میں انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جب آپس میں جدائی ہو گئی، اللہ کا جو نظام تھا الگ ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا۔ تفسیر مظہری ایک بہت بڑی تفسیر ہے قرآن کی، اس میں لکھا ہوا ہے یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، اور یوسف چھوٹے بچے تھے، گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے، پنگھوڑے میں، اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا تھا۔ ہمارے نبی معراج پر گئے تشریف دوسرے آسمان پر، جب حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی، فرمایا آتا شطر الحسن، یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک واقعہ رشتہ عطا کیا گیا۔ جنت میں ہر جنتی کو اللہ حسن یوسف عطا فرمائے، اللہ نے بڑا حسین بنایا تھا۔ تخت پر بیٹھتے تھے تو یوں نقاب ڈال کے بیٹھتے تھے، کوئی ان کا چہرہ شبی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا، لے نہیں سکتا تھا۔ تو تہجد کی نماز پڑھتے یعقوب علیہ السلام کی نگاہ یوسف پر چلی گئی، بچے تھے، تھوڑا حرکت کی، آواز نکلی، وہ لگ چلے، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، انبیاء ہیں، لیکن اللہ کی پھر تنبیہ آتی ہے، جتنا جو زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اسی کی تھوڑی سی بات پر بھی لمشز آتی، جو اپنا پیارا ہوتا ہے، اپنا مقرب ہوتا ہے، تو اللہ کا پھر امتحان بھی اسی طرح آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، اے یعقوب میرے سامنے کھڑا ہے، نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اور میری محبت سے زیادہ دل میں بیٹے کی محبت کرتا ہے، میں نماز میں بیٹے پر نگاہ ڈال رہا ہے۔ تو وہ بڑے حضرت یعقوب تو کانپ گئے، اللہ نے فرمایا اے یعقوب جن آنکھوں سے دیکھا ہے نا وہ آنکھیں بھی لے لوں گا، اور جس کو دیکھا ہے اس کو بھی جدا کر دوں گا۔ 40 سال جدائی ہو گئی، اللہ کا ایک امتحان تھا، 40 سال، اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو امام غزالی لکھتے ہیں اللہ کا بڑا نظام تھا، یہ احسن القصص ہے، قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ ہے، اور تفصیلی قصہ صرف یوسف علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں سنایا ہے۔ تو جب یہ ملنے گئے، جب اللہ نے جدائی ختم کی، حالات ہے، یوسف علیہ السلام تخت سے بیٹھے تھے، اندھے کنویں سے نکل کر مصر کے مطلق العنان بادشاہ بن گئے، ان کا سکہ چلتا تھا۔ تو یہ والدین، ان کے بھائی، سارا مجمع جتنا 60 کے اوپر لوگ تھے، یہ جب مصر جاتے ہیں قیلان سے تو یوسف علیہ السلام ان کا بڑا استقبال کرتے ہیں، بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، لیکن ان کے استقبال کے لیے خود نہیں اٹھے۔ یہ میرے نوجوان بھائیوں توجہ سے سنو، باپ کے استقبال کے لیے اٹھے نہیں، پروٹوکول
پروٹوکول بڑھا دیا، تخت پر بٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے یوسف تجھے اپنے باپ کے استقبال کے لیے اٹھنا چاہیے. اٹھا کیوں نہیں ہے؟ اٹھا کیوں نہیں؟ امام غزالی لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا اے یوسف تجھے اپنے باپ کے استقبال کے لیے اٹھنا چاہیے تھا. میری عزت جلال کی قسم تیری نسل میں نبی نہیں جاری کروں گا. یہ باپ کا مقام بتایا، اللہ نے مقام بتایا. آج ہمارے یہاں والدین کا خاص طور پر باپ کا مقام ذہنوں سے اتر گیا. ناراض نہ ہونا میری بات سے. ماں کی دعا اور چھٹی فلاں 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 ماں ماں ماں، اور اس کے پیچھے ایک مکروہ عقیدہ ہے، ایک مکروہ. یورپ میں چلے جائیں، یورپ میں وہ کیا کہتے ہیں، ہسپتال میں چلے جائیں ماں مریم نے شفا دی، اور بازاروں میں چلے جائیں ماں مریم نے لکھی جا رہا ماں مریم ماں مریم. وہ فکرہ آتے ہوئے یہاں آیا تو مریم کا نام تو کٹ گیا، ہر جگہ ماں ماں ماں. کالج کی فیسیں باپ دے، سکول کی فیس باپ دے، تمہاری ہسپتال سے دوائی باپ لے کر دے، تمہارا لباس باپ لے کر دے، تمہاری ہر چیز ہر ضرورت باپ پورا کرتا ہے. اور آج باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ماں کی دعائیں باقی، ماں کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن یہ ایسا نظام چلا کہ آج باپ کا وہ مقام کہ فرمایا اگر فقہاء نے لکھا ہے بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اور یوں پڑھی والضحیٰ واللیل اذا سجا، باپ نے آواز دے دی بیٹا حنیف، بیٹا اکرم، بیٹا اسلم، بیٹا اقرا، بیٹا فلاں، آواز دے دی. اگلی آیت نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا اگلی آیت. قرآن پڑھنا سنت ہے اور باپ کی جواب دینا واجب ہے، فرض ہے. ماں کی پکار کا جواب دینا واجب ہے. نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نماز پڑھ رہا ہے، ایک سجدہ کیا ہے، ماں آواز دیتی ہے بیٹا بات سنو، باپ آواز دیتا ہے، اگلا سجدہ نہیں کر سکتا. جریج اولیاء کا امام تھا بنی اسرائیل میں، اولیاء کا امام کہلاتا تھا. ماں نے پکارا بیٹا بات سنو، اور وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چلو نماز سے فارغ ہو کے بات سنوں گا. گیا، ماں نے کہا بیٹا دیر کیوں ہو گئی؟ تو کا نماز پڑھ رہا تھا کہ میں تجھے بلایا نہیں تھا، کا نماز پڑھ رہا تھا. ماں کی ٹھنڈی آہ نکلی اور وہ جریج سے اللہ نے ولایت طلب کر اور کلیسے کو آگ لگا دی، ان کے اپنے مریدین نے آگ لگا دی. تو کب اے معاذ، ماں کی آواز کو کبھی خالی نہ لوٹانا، کبھی خالی نہ لوٹانا. جب ماں کی آوازیں دیواروں سے ٹکراتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں، تو گھروں سے غلے ختم ہو جاتے ہیں، اناج روٹ جاتے ہیں، برکتیں روٹ جاتی ہیں. یہ جوڑا بڑی بے نیازی کا آج شکار ہے میرے عزیزوں. والدین وہ ہستی تھے جنہیں اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتے. والدین کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. والدین کی دعا یا بد دعا اللہ کا عرش ہلا دیتی. تو میرے عزیزوں یہ گزارش ہے والدین کا احترام کرے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کے پاؤں چومیں. علامہ ابن حجر بہت بڑے انسان ہیں، امت کے بڑے محسنوں میں ہیں. بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے فتح الباری کے نام سے. اس میں لکھا ہے کہ واقعہ کہ جب ہمارے نبی آئے تھے مکہ فتح کرنے، ایک صحابی نے منت مانی تھی، ایک صحابی نے منت مانی کہ اگر اللہ کا رسول باحفاظت صحیح سلامت مکہ فتح کر کے مدینہ آ گیا تو میں بیت اللہ کی دہلیز چوموں گا. جو دہلیزوں کی دروازہ جو نیچے ہوتے ہے وہ میں چوم لوں گا بیت اللہ کے. اس نے منت مان لی. اب مکہ 8 ہجری میں فتح ہو گیا. آپ فاتح بن کر کتاب ابن اسید کو اپنا نائب بنا کر مکہ کے گورنر کے مقام اب واپس مدینہ آ گئے تھے. اور وہاں جب آئے، جب آپ وہاں کھڑے تھے انصار مدینہ بڑے رو رہے تھے. مکہ کے جب فاتح بن گئے، بیت اللہ کے دروازے کھل گئے، سرداران قریش اکثر مسلمان ہو گئے، انصار بڑے رو رہے تھے. تو آپ نے دیکھا، آپ نے چہرہ پڑھ لیا، آپ نے کہا بلایا کیا بات ہے؟ مجھے پتا ہے تمہارے اندر کیا وسوسے آ رہے ہیں، مجھے پتا ہے.
انصار سوچ رہے تھے کہ اب تو اللہ کے نبی مکہ کے فاتح بن گئے، اب تو ہمارے ساتھ مدینہ نہیں آئیں گے، اب تو یہی رہیں گے، ہمیں چھوڑ جائیں گے، یہ وقت سے آ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وفاؤں کا درس دینے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے انہیں چھوڑ دے۔ تو نے مجھے اس وقت سنبھالا جب مجھے اپنوں نے نکال دیا تھا، میرے اپنے مجھ پر پتھراؤ کر رہے تھے اور مجھے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، میرے بلال کو ستایا، میرے خبیب کو انگاروں پہ لٹایا، میری سمیہ کے آنکھیں نکال دی، 2 ٹکڑے کر دیے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، یہ حالات لائے، تم نے اس وقت مجھے سہارا دیا۔ اے انصار میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ، میں اب نہیں لوٹ کے مکہ آؤں گا، حج کرنے آئے بس پھر نہ میرا وہی جینا مرنا ہے۔ تو وہ آپ سلام مدینہ پہنچ گئے، اب وہ صحابی آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ آپ مکہ سے واپس آ جائیں گے تو میں بیت اللہ کی دہلیز چوم لوں گا جا کر، تو اب میں کیا کروں؟ حالانکہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس منت جا کے پورا کر لیتا۔ اللہ کے نبی تو چہرے پڑنے والا نبی تھا، وہ مزاج آشنا تھے، آپ کو پتہ چل گیا یہ دوسری راہ طلب کر رہے ہیں، شاید زیادہ راہ نہیں ہے، یا گرمی کا سفر ہے 350-400 کلومیٹر دور ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سواری نہ ہو، کوئی اور راستہ طلب کر رہا ہے، یعنی اس کا متبادل مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، وگرنہ تو اسے چاہیے تھا جا کے منت پوری کراتا۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانچ لیا، دیکھ لیا کہ یہ کیا چاہتا ہے، اس کا متبادل پوچھ رہا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ؟ کہا یا رسول اللہ ماں تو زندہ ہے، کہ جاؤ ماں کے پاؤں کے تلوے چوم لے، گویا تو نے بیت اللہ کی دہلیز۔ اب آج ہم کتنے بیٹھے ہیں، دیکھیں کتنوں کی یہ دہلیزیں سلامت ہے اور کتنوں کی ٹوٹ چکی ہیں، جن کی سلامت ہیں وہ تو چوم لیں۔ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے بڑے بے وقوف لوگ ہیں جو ماں گھر میں بیٹھی ہے، باپ گھر میں بیٹھا ہے اور دوسروں سے کہتے ہیں دعا تو کرو ہمارے لیے، مولا صاحب دعا تو کرو، کیا ماں کو ستایا ہوا ہے، باپ کو ستایا ہوا ہے، اور ساری دعا تو کرو، پھر سب دعا تو کرو، ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے، تو جن کے یہ دہلیزیں سلامت ہیں وہ تو قدر کر لیں، وہ تو قدر کر لیں۔ اور آج دیکھیں یورپ کی لعنت اولڈ ہوم تھی، وہ وہاں آئی، بوڑھے والدین قسمہ پرسی میں مر جاتے ہیں اور وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو، اور ان کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، اور یہ لعنت اس وطن عزیز میں بھی آ گئے، نرسنگ ہوم بنے، اولڈ ہوم بنے، کیونکہ یہ جو آپ کو حدیث قرآن کی بات بتائی والدین کا اجر ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، اور تو کہیں نہیں لکھا نا۔ اب جو جہاں لکھا ہے وہ پڑھاتے نہیں، اور یہ یاد رکھیں جو والدین اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں دیتے ہیں، باقی سب کچھ پڑھا رہے ہیں، ہر چیز پڑھا رہے ہیں، اور والدین کی قدر ان میں نہیں لکھی، وہ قرآن میں لکھی ہے، نبی کے فرمان میں لکھی ہے۔ جو یہ نہیں پڑھاتے وہ اپنے گھروں میں خود اولڈ ہوم تیار کر رہے ہیں۔ آج دیکھ نہیں رہے والدین کو دھکے نہیں دیے جا رہے ہیں، والدین کو کہاں بھیجا جا رہا ہے، ماں ساری رات تڑپ جاتی ہے، بیٹا دوست سے اٹھ کے نہیں آتا ہے، تو اس کی قدر کریں۔ والدین کا جانا یقیناً انسانی زندگی پر بڑی ویرانی لے کر آتا ہے، والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں، یقیناً موت ہم سب کے پاس بھی آئے اور کوئی نہیں پوچھے گا، اور موت کے وقت جب ہم دنیا سے جائیں گے، آخری وقت جو بھی دنیا سے جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے مرتے وقت سب سے جو مشکل ہمارے اوپر حال آئے گا، یاد رکھنا انسانی زندگیوں پر سب سے کٹھن مرحلہ، سب سے مشکل حالت وہ نزع کی حالت ہے، یاد رکھنا نزع کی حالت، فلتفت الساق الی الساق، جب پنڈلیاں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہوتا ہے، آنکھوں کے پپوٹے گر رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والے نظر نہیں آ رہے ہوتے، یاد رکھنا نہیں آ رہے ہوتے نظر، اسرائیل سامنے کھڑا ہوتا ہے،
یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور یہ سب پر آئے گا، سب پر آئے گا۔ عمر ابن